أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ ہم آج یہاں پر عبادت کے نام پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے جو عبادت کے اللہ کے پاس قبول ہوتی ہو. آمین. معزز بھائیوں، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورت کس کو یاد ہے؟ سب کا ذہن ادھر نہیں لگتا ہے. سورۃ الاخلاص، ابھی جو سورت میں نے پڑھی ہے، کس کو یاد ہے؟ یاد ہے ماشاءاللہ. آپ کو یاد نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو بھی یاد ہے. دیکھیے، یہ سورت دیکھنے میں بہت چھوٹی سورت ہے، بہت چھوٹی سورت ہے، اور سبحان اللہ ہمارے معاشرے کے بچے کو یہ سورت یاد ہے. لیکن یاد رکھیے، اس سورت کے مطلب کو، معنی کو آپ سمجھیے اور اس کے بعد آپ پڑھیے. اس کا معنی میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ بولتا ہوں، آپ غور کیجئے. قل هو اللہ احد. یہ سورت کا پس منظر کیا ہے؟ کب نازل ہوئی یہ سورت؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. مشرکین آئے، آ کے کہا، اللہ کے نبی، ہمیں آپ کا نسب نامہ معلوم ہے. آپ ہیں، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. اسی طریقے سے اللہ کا نسب نامہ بتائیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کیا ہے، پیغمبر ان مشرکوں کو سناؤ اللہ کا تعارف. اس میں اللہ کا مکمل تعارف بیان کیا گیا ہے. کہا قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجیے اللہ اکیلا ہے. احد مانی اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ، دنیا میں ہر انسان کسی کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے. ہماری عبادتوں کا اللہ محتاج نہیں ہے. ہم جنت کے محتاج ہیں، اس لیے ہم نیکی کر رہے ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ اتنا چھوٹا سا سورہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی انسان اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھے گا، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ قرآن مجید کے مکمل 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ، کتنا ثواب ہے؟ قرآن مجید کے مکمل 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا. بہت سارے لوگ غلط سلط فضائل بتاتے ہیں. جو میں نے بات کہی ہے سند سے ثابت بات ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. جو بھی بندہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھے گا، معنی سمجھ کے، مطلب سمجھ کے پڑھے گا، اللہ اس کو مکمل 10 پارے پڑھنے کا ثواب دیں گے. اگر 3 مرتبہ کوئی پڑھتا ہے تو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو میں آج کے درس میں آپ کو پہلی ابتدا میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں اس سورہ کو کثرت سے پڑھیں.
پورے قرآن کو پڑھنا تو ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جسے قرآن پڑھنا اچھی طریقے سے نہیں آتا ہے، لیکن آپ کے پاس تو موقع ہے کہ آپ سورۃ الاخلاص کثرت سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور اس سورت سے محبت رکھیں. پورے قرآن سے محبت رکھنا ہے، لیکن اس کا معنی جو اللہ کی رحمان کی جو صفت بیان کی گئی ہے اس سے محبت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نماز پڑھاتے تھے، صحابہ پیچھے نماز پڑھتے تھے. نماز میں سورہ ختم ہونے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہو. صحابہ کو عجیب لگا، پیارے نبی کے پیچھے بھی ہم نے نماز پڑھا، پیارے نبی نے کبھی اس طرح نہیں پڑھا ہے. ہاں یہ روزانہ جب بھی نماز پڑھاتے ہیں، قرات پڑھائے سورہ فاتحہ کے بعد کچھ قرآن پڑھتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کے رکوع میں جاتے ہیں. صحابہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت کی، کہا کہ اللہ کے نبی یہ اس طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کے کہا کیوں کرتے ہو تم اس طریقے سے؟ وہ صحابی نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی یہ سورہ میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اللہ کا پورا تعارف کیا گیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری قرات کی آخری سورت سورۃ الاخلاص ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہا کہ تمہاری یہ سورت سے محبت تمہیں جنت لے جائے گی. سبحان اللہ، سورت سے محبت رکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر نماز میں سورت کو پڑھتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بتایا تمہارا اس سورت سے اتنا لگاؤ، اتنی محبت کہ تم ہر قرات میں نماز کے قرات کے بعد یہ سورت پڑھتے ہو، تمہاری یہ محبت تمہیں جنت لے جائے گی. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خصوصاً آخری عشرے میں جو رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، ان راتوں میں اگر کوئی آدمی سورۃ الاخلاص کو پڑھتا رہے گا، اگر وہ رات مل گئی جو واقعتاً 80 پر 4 سال سے زائد عبادت کرنے کا ثواب ہمیں اس میں ملتا ہے، اگر یہ سورت بھی اس میں ہو جائے تو ہمیں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب بھی مل سکتا ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کیجیے انشاءاللہ. اور ایک دعا پڑھاتا ہوں، اس کا معنی پہلے سمجھیے. یا مقلب القلوب، پڑھیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. میں 3 مرتبے پڑھاؤں گا اور آپ 3 مرتبے کے اندر یاد کر لینا ہے. انشاءاللہ یاد کر لیں گے. بہت مختصر دعا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کس کو یاد ہوگی دعا؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. ہمارے مدبر بھائی کو یاد ہو گئی، بارک اللہ فیکم. اور کس کو یاد ہو گئی؟ بارک اللہ فیکم. پڑھیے آپ. ماشاءاللہ. ثبت قلوبنا جمع ہے، ثبت قلبی اکیلے کے لیے ہے. ماشاءاللہ. آپ پڑھیے. ثبت قلبک نہیں، قلبی. اور کون بولے تھے؟ کچھ ادھر سے ہاتھ اٹھے تھے. بارک اللہ فیکم. پڑھیے آپ بھی. علی دینک. بارک اللہ فیکم. اس کا معنی کیا ہے؟ یا مقلب القلوب. درس کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس دعا کو آپ کو سینڈ کروں گا، آپ یہاں بیٹھ کے یاد کیجیے اور اس کا معنی سمجھیے اور زندگی میں ہر لمحے اس دعا کو پڑھتے رہیے. کیا دعا کا معنی ہے یہ؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ زندگی کی ایک خواہش ہے میرے دل کو تو تیرے دین پہ ثابت قدم رکھ، میرے دل کو جو ہے تیرے دین پہ ثابت قدم رکھ. میرے بھائی، دنیا میں انسان کو مرنا تو ہے ہی. کسی انسان کو اس دنیا سے چھٹکارا نہیں کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہ جائے، مرنا تو ہے ہی. پیغمبروں کو جانا پڑا. کل کے درس میں آپ نے تفصیل سے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر. اللہ نے جب ان کی روح نکالنے کا وقت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتے کو بھیجا. ملک الموت آیا، کہا کہ تمہاری روح نکالنے کا وقت ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کا ہاتھ ایک تماشا مار دیا فرشتے کو اور اس کی آنکھیں پھوٹ گئی. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، پیغمبروں کے پاس اللہ کتنی بڑی طاقت دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی اتنی بڑی طاقت ملی تھی کہ فرشتے کو مار دیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کی آنکھ نکل گئی اور وہ سیدھے اللہ کے پاس شکایت کرنے لگا. کہا کہ پروردگارا تو نے کس بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے؟ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کی آنکھی کو سیدھا کیا، کہا کہ جاؤ، وہ میرا بہت مخصوص بندہ ہے، میرا پیغمبر ہے، جا کے ان سے پوچھو دنیا میں کب تک رہنا چاہتے ہو، ایک بچڑا ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھو، آپ کے ہاتھ کے تلے جتنے بال آئیں گے اتنے سال تمہیں مل جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، پھر سلام عرض کیا، کہا کہ دیکھو اللہ کی جانب سے پیغام ہے. کہا کہ اس کے بعد مجھے پھر کیا ہونے والا ہے؟ یہ بال جو ختم ہو جائیں گے سال، اس کے بعد پھر تمہیں مرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے، ہم ابھی راضی ہیں. اللہ اکبر. تو اسی وقت میں ان کی روح نکل گئی. تو یہ سوال ہے، مرنا تو سب کو ہے، لیکن موت کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیے. موت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اچھی موت اور ایک ہوتی ہے بری موت، جسے حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کہتے ہیں. یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اس بات کو آج کے درس میں آپ سمجھ جائیے، زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. یاد رکھیے یہ حدیث انسان کے رونگٹے کھڑا دیتی ہے. جب بھی میں بھی حدیث پڑھتا ہوں تو بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتا ہوں کہ کہیں ہماری زندگی میں ہمیں دین جو ملا ہوا ہے یہ دین کی نعمت چھن نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، ایک آدمی ہے زندگی بھر جنت کے کام کرتا ہے اور آخر میں سوچتا ہے میں تو اب تک تو جنت کے کام کر لے کے آیا ہوں، چلو ایک بڑا گناہ کر لیں گے. وہ گناہ کر رہا تھا، اس کی موت اسی حالت میں آ گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کو اس کا یہ گناہ اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. پوری زندگی جنتی کے کام کر رہا ہے، فیسبق الکتاب، اس پہ کتاب غالب آ جاتی ہے، یعنی وہ زندگی میں کبھی اللہ کو بھول جاتا ہے اور ایسے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. سود میں مبتلا ہو گیا، شراب خوری میں مبتلا ہو گیا، زنا میں مبتلا ہو گیا، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی. یہ بہت بری موت ہے. ہمیشہ اسی لیے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک آدمی جہنمی والا کام کرتا رہتا ہے، اچانک اس کے دل میں اللہ کا ڈر آیا، نیکیوں میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت آئی. اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی، وہ اس کے لیے جو ہے وہ جنتی بن گیا. تو اس لحاظ سے یاد رکھیے موت کی دو قسمیں ہیں، ایک کیا ہے بولیے اچھی موت ہے اور ایک کیا ہے بری موت ہے. یہ دو چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، صحابہ کے بیان میں نے تعریف کیا تھا، تعارف کروایا تھا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بولیں گے؟ بارک اللہ فیکم. آپ ایک بار بولیے. جعفر بھائی دیکھیں جنہیں. اور کوئی بولیں گے؟ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے. اور کوئی بولیں گے؟ بولیے. بارک اللہ فیکم. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے وہ صحابی. ابو جہل بھی دیکھا وہ صحابی ہے کیا؟ ہاں بولنا، ملا کے بولنا پورا. اور کوئی بولیں گے تعریف؟ دیکھیے حافظ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کیا ہے صحابی کی. صحابی کے بارے میں لکھا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں موت ہوئی تو اسے صحابی بولیں گے. ایمان کی حالت میں موت ہونا وہ ضروری ہے. تو اس لحاظ سے جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ایمان کی حالت میں اور اس کی موت بھی آئی ایمان کی حالت میں، دیکھیے اللہ کیسے جو آدمی ایمان سے پھر جاتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کیسے کاٹ لیتا ہے. ایک صحابی تھے عبید اللہ بن جہش، اسلام لائے، ان کا نکاح ہوا ام حبیبہ سے. ام حبیبہ کون ہے بولیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارک اللہ فیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بعد میں بنی. وہ تو پہلے ان کی بیوی تھی. کس کی نام بولیے؟ آپ بھی میرے ساتھ چلنا آج. بولیے کیا نام تھا ان کا؟
عبید اللہ بن جہش بڑے اعلیٰ خاندان کے تھے. شادی ہوئی, ابتداء اسلام میں جو ہے بڑی پریشانیاں آئیں, مشرکین ستا رہے تھے. مکہ چھوڑ کے پہلے ہجرت کہاں کی؟ مدینے سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی. وہاں ایک نجاشی بادشاہ تھا جو مسلمانوں کے حق میں جو خیر خواہ تھا, عیسائی تھا, تو بعد میں وہ بھی اسلام لایا. تو یہ دونوں وہاں ہجرت کر کے چلے گئے, اور جانے کے بعد چند دن زندگی گزارے, یہاں تک کہ عبید اللہ بن جہش جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کے عیسائی بن گئے. اللہ اکبر. اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی, اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. یعنی وہ جو ہے کفر پہ مر گئے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کو چھوڑ کے کسی اور پیغمبر پہ ایمان لانا یہ کفر ہے. آپ کے ساتھ سب پیغمبروں پہ ایمان لانا ہے, آپ کو چھوڑ دیا, کفر کر دیا. تو دیکھیے میں اس واقعے سے کیا بتانا چاہتا ہوں, ہم یہ نہ سوچیں میں کب سے کہ ایمان لایا ہوں, باپ دادا کے دین میں جو ہے ہمارا ایمان ہے, اب میں ایمان پہ ہی رہوں گا, ایسا مت سوچیے. اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیے, اے اللہ میری زندگی کی ایک خواہش ہے, مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما. حسن خاتمہ امپورٹنٹ ہے. پوری زندگی آپ کی عبادتوں میں گزری, آخر میں جو ہے حسن خاتمہ نہیں ہوا, وہ جو ہے انسان مخلد فی النار بن جائے گا, کروڑوں سال وہاں رہنا ہے. تو عبید اللہ بن جہش کی جو ہے وفات ہوئی تو کفر کی حالت میں ہوئی. اور اسی طریقے سے بعض صحابہ جنگ خیبر میں جو ہے بہت سارے لوگ مارے گئے, شہید ہو گئے, ایک ایک کا نام لے کے کہا شہید ہے شہید ہے شہید ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں شخص شہید نہیں ہے, وہ جنتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال غنیمت میں سے ایک چادر اس نے اٹھا لی تھی, بغیر پوچھے کہ اٹھا لی تھی. مطلب یہ ہے کہ وہ چوری کیا ہے, اس کے لیے جو ہے جنت نصیب نہیں ہوگی. تو جو آخری ایام میں جو عمل کیا اس سے جو ہے اس کے حسن خاتمہ نہیں ہوا. تو میں ان واقعات سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, زندگی میں جو ہے حسن خاتمہ کی فکر ہمیں لائق ہونا چاہیے, یہ فکر کو لے کے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں حسن خاتمہ نصیب ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا, غلام تھا, یہودی تھا, کام کرتا رہا, یہاں تک کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا, بہت بیمار ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کو چلے گئے, دیکھا کہ وہ آخری وقت میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے کلمہ پڑھ لو. کہا کلمہ پڑھ لو, میں تمہارے لیے اللہ سے سفارش کروں گا. تو وہ لڑکا جو ہے باپ کی طرف دیکھا, وہاں باپ بھی بیٹھا ہوا تھا. باپ نے کہا اطع ابا القاسم, وہ جو بول رہے ہیں ان کی بات مان لو. سبحان اللہ, باپ کو معلوم تھا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ہے. تو لڑکے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا, اور اس کی روح پرواز کر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اور وہاں سے جملہ کہتے ہوئے نکلے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری جانب سے ہمیشہ والی جہنم سے اس لڑکے کو بچا لیا. اللہ اکبر. آخر میں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. یہ اللہ کی جانب سے گارنٹی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ میدان جنگ میں اچھے انداز سے جنگ کر رہے تھے, اور ایک کافر پہ وار کیا, اور وار کرنے کے وقت میں اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ بولنا تھا, پھر بھی انہوں نے تلوار نکالی اور اس کی گردن مار دی. اب ایک صحابی وہاں دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے مارا. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, کہا کہ اللہ کے نبی خالد بن ولید کو میں نے دیکھا, ایک آدمی کو انہوں نے ایسا وار کیا جو کلمہ پڑھنے کے بعد مارا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, کیا کیا تم نے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اس تو کلمہ پڑھا ہے لیکن میرے ڈر سے پڑھا ہے. کیا کہا؟ میری تلوار کے ڈر سے پڑھا ہے. پیارے نبی نے کہا حل شققت قلبہ, اے خالد کیا تو نے اس کے سینے کو چیر کے دیکھا ہے کہ اس کے دل میں کیا تمہاری تلوار کے ڈر سے پڑا ہے یا وہ اللہ کے ڈر سے پڑا ہے؟ تمہیں مارنا نہیں چاہیے تھا, ایک مسلمان کی جان تم لے لی. کل قیامت کے دن اگر وہ تمہارے سامنے آئے گا اور تمہارا گریبان پکڑے گا تو کیا جواب دو گے؟ اس کا جواب تو تمہیں ہی دینا پڑے گا. اللہ اکبر.
تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد بہت بڑی تکلیف ہوئی. تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جس کو نصیب ہو جائے یہ بڑی حسن خاتمہ کی بات ہے. ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے عمر بن عقیش. بولیے نام. عمر بن عقیش رضی اللہ عنہ سودی کاروبار میں مبتلا تھے. حق معلوم ہو گیا تھا. جنگ احد کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اچھی توبہ کر لی، کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کے راستے میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں. پیارے نبی نے کہا جاؤ لڑو. لڑائی کے لیے نکلے اور جنگ کرتے کرتے اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ صحابی ہے ما صلی للہ صلاۃ قط، اس نے پوری زندگی میں اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اللہ کا بندہ، لیکن عمل قلیلا واجر کثیرا، تھوڑا عمل کیا لیکن بڑا اجر پا لیا. یعنی جو ہے خالی کلمہ پڑھ لیا، میدان میں جنگ میں کود گئے اور شہید ہو گئے، ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن جنت پا لیا. یہ کیا چیز ہے؟ کلمہ توحید جس کے پاس موجود ہو، کلمہ توحید جس کا آخری کلمہ ہو، اس کی جو ہے آخرت بن گئی. اسی لیے ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین میں، صحابہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اور لوگوں کو یہ دعا سمجھ میں نہیں آتی تھی. کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. کیا دعا کرتے تھے؟ شہادت کی موت نصیب فرما. اب وہ خلیفہ بھی تھے، خلیفہ کے لیے مدینے میں رہنا ضروری ہے. اب شہید ہونے کے لیے مدینے سے باہر جانا ضروری ہے، کیونکہ مدینے میں جنگ نہیں ہو سکتی. وہ مدینے میں رہ کے اللہ سے شہادت مانگتے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کیسے قبول کرتا ہے. ہوا ایسے بھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ابو لؤلؤ فیروز. یہ جو ہے ان کے پاس غلام تھا، وہ غیر مسلم تھا، یہودی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھو تم بہت اچھا کام کرتے ہو اور کماتے ہو، تمہیں مجھے زیادہ اجرت دینا چاہیے، کم دے کے زیادہ رکھ لیتے ہو تم. وہ سیدھے عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا، کہا کہ عمر یہ مغیرہ جو ہے مجھے زیادہ مال پوچھ رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا کہ میں چکی بناتا ہوں، لوہے کو بھی تراشتا ہوں. کہا کہ تم بہت اچھا کام کرتے ہو، وہ جو تمہیں قیمت لگائے ہیں وہ کوئی بڑی قیمت نہیں، تمہیں دینا ہی پڑے گا. اس کو غصہ آ گیا، اسے غصہ آ گیا اور کہا کہ اب میں ایسی چکی بناؤں گا عمر قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے. بول کے جا رہا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا یہ جو جا رہا ہے نا مجھے موت کی دھمکی دے کے جا رہا ہے. صحابہ نے کہا اجازت دیجیے ہم اس کی گردن مار دیں گے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے اپنے صاف الفاظ میں نہیں کہا، لیکن باتوں میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کیا ہے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے. اسی طریقے سے اس نے کیا کیا، ایک ایسی چاقو بنایا جو 2 دھاری والی تھی. عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، صفوں میں داخل ہو گیا کمبل اوڑھ کے. عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اچانک وار کیا، 6 وار کیا عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ عنہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے، اور وہاں پر جو ہے بہت سارے صحابہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے سر پہ شال ڈال دیا. اس نے 9 صحابہ کو مار دیا اور چاقو کے ذریعے سے پکڑا گیا تو وہ خودکشی کر کے مر گیا. اس واقعے سے کیا بتانا چاہتا ہوں، عمر رضی اللہ عنہ نے جو دعا کی تھی، اے اللہ میری دعا یہ ہے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دی، اور موت بھی کیسے دیا کہ مدینے میں رہتے ہوئے مدینے میں شہادت پانا ناممکن ہے، لیکن انہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا کی. تو یہ حسن خاتمہ ہے. عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، باغیوں نے جب ان پہ حملہ کیا، قرآن مجید کی یہ آیت ان کی زبان سے نکلی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کافی ہے. وہیں پر انہیں شہید کیا گیا. یہ تمام واقعات سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو ہے حسن خاتمہ یہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، کتنے بڑے پیغمبر یوسف علیہ السلام، کتنی مسائل سے ان کی زندگی گزری. آخر میں پورے سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیے، سورہ یوسف کی 100 یا 101ویں آیت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پوری زندگی گزر جانے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ
तवफ़्फ़नी मुस्लिमा वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ आसमान और ज़मीन के मालिक तू ही मेरा दोस्त है। ऐ अल्लाह मेरी ज़िंदगी जो है आजमाइशों से गुजरी, बादशाहत के अंदाज में गुजरी, ऐ अल्लाह अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, वो क्या है? तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, ऐ अल्लाह मुझे इस्लाम की हालत में मौत दे दे, व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह नेक लोगों में मुझे बुला दे। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह से जो ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश मांगी वो ये थी कि ऐ अल्लाह मुझे हुस्न खातिमा नसीब फरमा। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम है, उनकी दुआ को भी अल्लाह ताला ने सूरत अन-नमल में ज़िक्र किया है, आपको याद करना चाहिए, बहुत प्यारी दुआ है। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाह व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन। दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा इस बात पर कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं। तेरा शुक्र भी जो है मैं अपने से अदा नहीं कर सकता, वो तेरी तौफीक होना चाहिए। तूने मुझ पे जो इनाम किया है, मेरे माँ बाप पे जो इनाम किया है, बहुत बड़ा इनाम है। मुझे पैगंबर बनाया, दुनिया की बादशाहत दी, मेरे बाप को भी पैगंबर बनाया, दुनिया की बादशाहत हमें अता किया, सेहत अता किया, अच्छी ज़िंदगी अता की। ऐ अल्लाह इस पे मैं तेरा शुक्र अदा करूं, उसकी तौफीक मुझे अता फरमा। व अन अअमल सालिहन तर्दाह, ऐ अल्लाह ऐसी नेकी की तौफीक अता फरमा जिससे तू राज़ी होता हो। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत काम करते हैं जिसे नेकी समझते हैं, लेकिन वो नेकी नहीं होती। ऐसी नेकी की तौफीक अता फरमा जिससे तू राज़ी होता हो। देखिए एक बात, अहम बात जो है, कोई भी चीज़ नेकी बनने के लिए उसके लिए दो शर्तें होना ज़रूरी है। उसमें कोई बोलेंगे? जी बारकल्लाहु फीकुम। इखलास होना, कोई आदमी नेकी कर रहा है, इखलास के साथ कर रहा है, वो ईद मिलादुन नबी मनाता है, इखलास के साथ करता है, ये अल्लाह के लिए कर रहा है, उसमें 50,000 रुपये लगा दिया, अब उसकी नेकी कबूल होगी? इखलास तो है ना। और साथ में क्या होना है? वो इखलास के साथ वो अमल सुन्नत के मुताबिक होना है। कोई भी नेकी के कबूल होने के लिए दो शर्तें हैं। क्या होना है? एक इखलास भी होना और दूसरा सुन्नत के मुताबिक होना है। एक आदमी शहीद हो गया, एक आदमी अल्लाह के रास्ते में माल दे दिया और अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाल रहा है, क्यों? वो तो सुन्नत के मुताबिक अमल किया लेकिन इखलास नहीं था। इखलास भी ज़रूरी है और सुन्नत के मुताबिक भी ज़रूरी है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो दुआ किया, अल्लाह ऐसी नेकी की तौफीक अता फरमा जो कबूल होती हो। कितना जामे लफ्ज़ है, वो अन अअमल सालिहन तर्दाह। एक जो माना होता है हमारी 10 घंटों की दुआ में, वो माना नहीं होता जो अम्बिया की दुआओं में होता है। ये दुआ याद कीजिए आप। वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, ऐ अल्लाह ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये है तेरे नेक बंदों में मुझे शामिल फरमा और अच्छी मौत दे दे। कितनी बड़ी बात है। सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब क्या फ़िक्र कर रहे हैं? एक ही फ़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह मौत दे तो अच्छी मौत नसीब फरमा। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सारे बच्चों को जमा किया। अलिफ लाम मीम के आखिरी में पढ़ के देखिए आप, इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी। अपने सारे बच्चों को जमा किया, जमा करके कहा, बेटो मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? सारे बेटों ने कहा, नाअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक, अब्बा जान डरने की ज़रूरत नहीं, हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे जो हमारे माँ बाप, जो याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दीन पे बाकी रहे थे, हम इसी दीन पे बाकी रहेंगे। देखिए एक बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही होनी चाहिए अपने औलाद के लिए कि अपनी औलाद की तौहीद को सुधारे और उनके हुस्न खातिमा की फ़िक्र करें। मैं इसलिए कहता हूँ शैतान बड़ा मक्कार है, बड़ा दुश्मन है, बड़ा नब्ज़ शरास है। शैतान जो है इंसान को मौत के वक्त में बड़ा बहकाता है। याद रखिए ये वक्त जो होता है ना, बहुत बहुत मुश्किल वक्त होता है। इसीलिए प्यारे नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन यतखब्बतनी अश-शैतानु इंदल मौत। ऐ अल्लाह मौत के वक्त में शैतान जो मुझे गुमराह करे, मैं इससे तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह प्यारी दुआ है, मैं भूल जाऊँगा, आप मांग के लेना चाहिए दुआ मुझसे।
کیوں بول رہا ہوں یہ دعا کے لیے میں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں سب؟ امام احمد بن حنبل کون ہے؟ ایک بہت بڑے محدث ہیں. ان کو جب بہت شدید مرض لاحق ہوا، وہ موت کے منہ میں چلے گئے تھے، اس وقت میں ان کے بیٹے فرزند سر کے پاس بیٹھ کے بول رہے ابا جان لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. ادھر سے یہ بول رہے ابھی نہیں ابھی نہیں. بچے کو بڑی تکلیف ہوئی، اسلام کی اتنی بڑی خادم خدمت کرنے والے شخص اور ایسی جملہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے افاقہ دیا، شفا ہو گئی. بیٹے نے پوچھا ابا کیا بات ہے، میں لا الہ الا اللہ پڑھو بول رہا ہوں اور ابا ابھی نہیں بول رہے. امام احمد بن حنبل نے کہا اے بیٹا میں تمہارا جواب نہیں دے رہا تھا، شیطان کو جواب دے رہا تھا. شیطان مجھے بار بار یہی کہہ رہا تھا، کفر کہلا رہا تھا، میں اس کی چنگل سے بچ گیا. تو شیطان کہہ رہا تھا کہ امام احمد اب تو بچ گیا. امام احمد نے کہا ابھی نہیں بچا ہوں تیرے چنگل سے، میں ابھی بھی تو مجھے بہکا سکتا ہے، ابھی بھی کفر کروا سکتا ہے. اس لیے وہ کہہ رہے تھے، اس کو جواب دے رہے تھے ابھی نہیں بچا ہوں تجھ سے، میں جب میری روح نکل جائے گی تب میں تجھ سے بچ گیا. اللہ اکبر. دیکھیے سکرات کی حالت میں جو ہے انسان سے بڑی کوشش کرواتا ہے کہ وہ جو ہے انسان کفر کر دے اور ہمیشہ والی جہنم میں اس کے ساتھ چلے جائے. تو اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کی دعا، سلیمان علیہ السلام کی دعا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعا سکھائی وہ دعا، اور کم از کم یہ دعا جو میں نے ابتدا میں آپ کو سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پہ ثابت قدم رکھ. جب ہم دعا کرتے رہیں گے اس دعا کا اثر یہ ہوگا اللہ اس دعا کو قبول کر کے آخر میں ہمیں جو ہے صحابہ جیسی موت نصیب کرے گا. انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. میں انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہی نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی میں مرنا بڑی بات نہیں ہے، مرنا تو سب کو ہے. پوری کائنات والے مل کر مجھے بچانا چاہیں، ساری کائنات والے مل کے مجھے بچانا چاہیں، اللہ میرے مقدر میں موت لکھا ہے، ساری کائنات والے مل کر مجھے بچا نہیں سکتے. اور اگر یہ ساری کائنات والے مل کر مجھے مارنا چاہیں، یہ ساری کائنات والے مل کر مجھے مار نہیں سکتے جب اللہ میرے مقدر میں موت نہیں لکھا ہے. ساری کائنات والے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مارنا چاہا، اللہ نے بچانا چاہا، دنیا والوں کو ناکارہ کر دیا، انہیں مردود کر دیا. اور سارے انسان مل کے ابو جہل کو اور اس کے بیٹے کو بچانا چاہ رہے تھے، اللہ اسے بری موت دینا چاہ رہا تھا، چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اسے موت دے دیا. تو اس لحاظ سے میرے بھائی موت کا آنا تو یقینی ہے، یہ دنیا تو چھوڑنا یقینی ہے. جب یقینی ہے تو اچھی موت مرنے کی کوشش کرو، موت سے گھبرانا نہیں ہے. موت تو آ کے رہے گی، جو ڈرے گا وہ مرے گا. ڈرنا تو ہے ہی، مرنا تو ہے ہی، لیکن ڈرنا اس بات سے کہ کہیں بری موت نہ ہو جائے. اللہ سے ڈریے. ہمیشہ جب بھی سجدہ کرو، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے ایک دعا کرو کہ اے اللہ مجھے دین پہ جو ہے میری موت نصیب فرما. یہی چیز جو ہے ہمیں جنت لے جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگارہ ہم تمام کو، پروردگارہ ہمیں تیرے دین پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تیرے دین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ، ہمیں کثرت سے اے اللہ عبادتیں ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام کو